بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل میری طبیعت پر، افق ذہن پر سورہ انشراح چھائی ہوئی ہے۔ یہ سورہ انشراح کیا سورہ ہے؟ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، کیا صورت ہے، کیا سورہ ہے، اور اس میں چھپی ہوئی کیا صورت ہے، اور اس میں چھپی ہوئی کیا سیرت ہے، اور اس میں پوشیدہ اور عیاں کیا سنت الہیہ ہے۔ سورہ انشراح۔ کل ہی میں مطالعہ کر رہا تھا بعض تفسیروں کا، تو اس میں ایک روایت نظر سے گزری معصوم سے کہ جو شخص سورہ مبارکہ انشراح کی تلاوت پر مداومت کرے، یعنی جو شخص سورہ مبارکہ انشراح، یہی علم نشرح کا سورہ، یہ بار بار لگاتار پڑھے، اسے وہ دولت بیدار نصیب ہوتی ہے جس کا نام یقین ہے۔ یقین۔ معصوم نے کہا ہے اگر تمہارے پاس یقین نہیں ہے، یقین کی کمی ہے، شک و شبہ میں مبتلا بہت ہوتے ہو، شیطانی وسوسے بہت پیدا ہوتے ہیں، تو سورہ علم نشرح کثرت سے پڑھو اور مداومت رکھو، یعنی لگاتار بلا ناغہ کثرت سے پڑھو، اس سے نور یقین پیدا ہوتا ہے دل میں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے بعد، یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت تاثیر رکھتی ہے، اور مختلف آیتوں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ خود بسم اللہ میں کم تاثیر ہے، بسم اللہ سے لے کر پورے قرآن میں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی خاص اثر ہے، لیکن ایک یہ سورہ انشراح ہے، اور ایک آیہ سخرہ۔ آیہ سخرہ کی بھی یہ تاثیر ہے کہ بے یقین کو سرمایہ یقین دے دیتی ہے، اور اس کے سلسلے میں بس ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں۔ امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت ظاہری کے زمانے میں، اب دیکھیے بعض ترکیبیں ایسی ہیں کہ ان ترکیبوں کی بھی میں اپنے انداز سے تشریح کرتا ہوں، کیا کروں، یہ ذہن ایسا اللہ نے دیا ہے، پرانی ترکیبوں میں نئے معنی نظر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ عالم، یہ کائنات، اس میں مراتب ہیں، اور کتنے مراتب ہیں کوئی نہیں بیان کر سکتا، بس خدا جانتا ہے، خالق ہی جانتا ہے جو اس نے کتنی عظیم، کتنی وسیع، کتنی تہدار کائنات بنائی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے اچھے جینوین بڑے سائنسداں ہیں، جیسے جیسے وہ کائنات کی معرفت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں پیدا ہوتا، انکساری آتی ہے۔ ابھی آپ نے بہت اچھی منقبت پڑھی، اور ماشاءاللہ غالباً آپ کا کلام تھا۔ اس کائنات کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکمت سے بنایا ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے سے علم پیدا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، اور جہاں بھی کوئی سرے پر غرور اٹھتا ہے وہیں اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کہنا، یہ حکمت الہیہ ہے، یہ حکمت الہیہ ہے۔ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی شے پہ غرور نہ، عزت پہ، دولت پہ، علم پہ، عمل پہ، کسی شے پہ غرور نہ کریں۔ خود اعتمادی ہو، غرور نہ ہو۔ خود اعتمادی الگ چیز ہے، کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس بالکل الگ چیز ہے، اور غرور، تکبر وہ الگ چیز ہے۔ غرور کبھی نہ کریں، تکبر اختیار نہ کریں۔ ادھر آپ نے تکبر کیا، ادھر ٹھوکر لگے گی۔ تجربہ کر لیجئے، زمین تا آسمان فضا تجربے کے لیے ہے۔ تجربہ کر لیجئے، یہ تجربہ گاہ ہے، یہ تجربہ گاہ ہے، یہ تجربہ گاہ ہے، یہ دار عمل ہے، یہ دار امتحان ہے، یہ دار تجربہ ہے۔ تو پروردگار نے اس کائنات کو بنایا ایسا ہے، لیکن بہرحال جن کے ظرف کم ہوتے ہیں، ایک ڈیڑھ حرف پڑھ لیا، آدھا تیہا کچھ سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، وہ غرور ہوتا ہے کہ نہ پوچھیں۔ خدا کا انکار، نبی کا انکار، امام کا انکار، میں یہ سمجھتا ہوں
میں یہ کہتا ہوں، میں نے کہہ دیا، میں نے مطلب بیان کر دیا، میں نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، آپ کیا، آپ کی کتاب کیا. لیکن بہرحال اس میں بہت سے ایسے بے حظ و بد نصیب ہیں جو نور ایمان اور نور یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ روایت بھی ایک تحفہ ہوگی کہ ایک شخص آیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، میں نے کہا کیا تھا، ظاہری حکومت کے زمانے میں. اب جب ہم کہتے ہیں ظاہری حکومت تو آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ 4 سال کچھ مہینے کی جو حکومت تھی. ٹھیک ہے، اس وقت اسی طرف اشارہ ہے. لیکن علی کی ظاہری حکومت کے بھی کئی درجے ہیں. ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے لیے آج بھی حکومت ظاہری علی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس سمجھنے کی بات ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ کائنات بھی تہدار ہے اور اس لیے تعبیروں میں بھی تہداری ہے معنوی. تو ٹھیک ہے، اس وقت وہی مراد ہے، وہ چند برس جو آپ نے حکومت فرمائی. اس زمانے میں آپ کا زیادہ تر قیام کہاں ہوتا تھا؟ کوفے میں. ایک شخص شام سے آیا کوفے میں اور اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے آپ کی امامت پر اور آپ کی ولایت پر؟ تو اب آپ نے مباحثہ نہیں کیا اس سے، کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی تقریر، کوئی خطاب. حالانکہ علی اگر دلیلیں دینے پہ آتے، اگر تقریر کرنے پہ آتے تو نہج البلاغہ کی قسم اس کائنات میں علی سے بڑا کوئی خطیب ہے؟ تو اس وقت آپ نے کوئی خطبہ نہیں ارشاد فرمایا. کہا کہ تمہیں آئے سخرہ یاد ہے؟ یعنی ولی ہوتا ہے. تمہیں آئے سخرہ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. کہا بیٹھو یہاں 70 بار پڑھو. 70 بار وہ بیٹھ گیا، 70 بار آئے سخرہ پڑھی. اس کا جب پڑھ چکا تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا. آپ نے کہا کہ ابھی دل میں کوئی شک و شبہ باقی ہے؟ نہیں یا علی، میرے دل میں یقین پیدا ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک آیت کا بس 70 بار پڑھو. آیت جب پڑھ چکا کچھ نہیں، وہ جو کہہ رہا تھا کیا دلیل ہے اور کیا برہان ہے اور کیا آپ امام ہیں، آپ ولی ہیں، کہا میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا، معرفت پیدا ہو گئی. آپ ہی امام ہیں، آپ ہی امام ہیں، آپ ہی ولی ہیں، آپ ہی وصی نبی ہیں. تو ایک وہ آئے سخرہ یقین پیدا کرنے کے لیے. یہ دور معلوم ہے، یہ دور سب سے بڑا، اس میں ہر آنے والی ہوا شک کی وبا لے کے آتی ہے. تو اس زمانے میں آپ کو اپنے یقین کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. آیے سخرہ یاد رکھیے. دوسرا سورہ انشراح. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ سورہ مکمل سورہ ولایت علی ابن ابی طالب. پوری تفصیل کے ساتھ اس میں مسئلہ ولایت حل ہوا ہے. اور یہ بھی حل ہو گیا ہے کہ علی روز غدیر ولی نہیں بنائے گئے تھے. علی ولی رزل سے تھے، روز ازل سے تھے. روز غدیر تو ان چند دنوں میں سے ایک ہے جہاں جب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا. جو جھوٹے ہوتے ہیں
وہ جھٹلانے کے عادی بھی ہوتے ہیں. جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ جب اس کے سامنے کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنے کا عادی خود ہوتا ہے، جھٹلاتا دوسروں کو ہے. چنانچہ تاریخ میں بھی ہے، جنہوں نے غلط تاریخیں گڑھیں وہ سچی تاریخ پڑھ گئے ان کے سامنے تو کہتے ہیں یہ غلط تاریخ ہے. اچھا تاریخ کا عالم تو عجب ہے، پہلے بھی کبھی اشارہ کر چکا ہوں. یہ جو تاریخ لکھتے ہیں نا ہسٹورینز، سو کالڈ ہسٹورینز، بکے ہوئے قلم، بکے ہوئے ہاتھ، بکے ہوئے ذہن، بکے ہوئے ضمیر. آج کل یہ چلتے پھرتے ہسٹورینز کون ہیں؟ سو کالڈ جرنلسٹ. جرنلسٹ ناراض ہو جائیں گے، کل سے میرے خلاف کالم لکھنے لگیں گے. کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. بکے ہوئے. وہ ہمارے بھارت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل، اسے کہتے ہیں گودی میڈیا. دنیا میں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ممبر سے، لیکن کیا کریں، اب وہ سب لوگ یہی بولتے ہیں، یہی لکھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں. دوسری زبان اب سمجھتے نہیں. وہ صرف بھارت میں گودی میڈیا تھوڑی ہے، سب سے بڑا گودی میڈیا تو ویسٹ میں ہے. سب سے بڑا گودی میڈیا تو امریکہ میں ہے. جہاں کچھ نہ ہو وہاں سب کچھ دکھا دیتے ہیں. اور خدا کی قسم دیکھیے، سیاست میرا میدان نہیں، یہ سب جانتے ہیں، مگر کس قدر تکلیف کی بات ہے، کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ اب دینی قدریں تو دور کی بات ہیں، مورل ویلیوز تو دور کی بات ہیں. ارے بھائی پولیٹیکل ایتھکس بھی کچھ ہوتی ہے، پولیٹیکل ویلیوز بھی کچھ ہوتے ہیں، ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہے. سب ختم ہو گئی. کسی آزاد خود مختار ملک کے صدر کو اٹھا کے لے گئے اس کی بیوی کے ساتھ. کیا شرافت ہے، کیا شرافت ہے، کیا تہذیب ہے، کیا سویلائزڈ لوگ ہیں. ان کے پاس ویلیوز ہیں. یہ ویلیوز کی بات ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ممبر سے تاکہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف ایران ہی کے لیے نہیں بولتے. جہاں بھی کوئی ظلم ہو، ہماری تو پہچان ہی یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں. سب سے بڑی پہچان یہ. کیا اچھی منقبت پڑھی تھی رضا حیدر صاحب نے، جس میں یہ فرمایا تھا کہ یہ آج بتانا ضروری ہے کہ ہم شیعیان علی ہیں. خدا کی قسم جو میراث ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملی، چاہے وہ افکار کی میراث ہو، عقائد کی میراث ہو، حقائق کی میراث ہو، یا کردار کی میراث ہو، اقدار کی، ویلیوز کی میراث ہو، جو ہمیں ملی ہے وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں. اور اس لیے بھی دنیا کو ہم سے حسد ہے، اس لیے بھی حسد ہے. بہرحال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ایک بار نہیں ہوا ہے تاریخ میں، بار بار ہوا ہے.